الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کی بات، آج کا واقعہ معاملات صوفیہ، کرامات صوفیہ۔ معاملات کیا ہوتے ہیں، اور میری ہر ویڈیو میں یہ بیان کرنے کی، عرض کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ ایک مرتبہ شیخ ابو عثمان ہندی رحمۃ اللہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا، اے ابو عثمان، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے، کیونکہ مریض کی دعا کے متعلق مستند روایات ہیں، وہ سب آپ کو معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، قرآن پاک کی آیات تلاوتیں کی، اور پھر درود پاک پڑھا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ حاضرین نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنی شروع کی۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت شیخ ابو عثمان رحمۃ اللہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ مبارک ہو اے حسن، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کی تمام تر دعائیں قبول ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت خواجہ حسن بصری بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا شیخ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں قسم کیوں اٹھائی؟ یہ سنتے ہی حضرت ابو عثمان ہندی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں ہے حسن، جب مجھے تمہاری بات پر پورا یقین ہے اور مجھے تم پر اعتماد ہے، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولتے، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ارشاد کرے، کوئی حکم فرمائے بیماری کے متعلق یا مریض کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، تو ہمیں اس پر یقین کیوں نہ ہو؟ اور پھر جب کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھے پکارو، یعنی مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کرتا ہوں، میں ہی سنتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ اٹھے اور باہر نکلتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت شیخ ابو عثمان رحمۃ اللہ مجھ سے بہت بڑے فقیہ ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے، وہ میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں بزرگ ہیں، یعنی اللہ کے ولی ہیں، دونوں، بہت بڑا نام ہے دونوں۔ اب اس کا پہلا جوہری پہلو ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری ان کی بیماری میں عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ اب وہ بھی جانتے تھے کہ جو بیمار ہے اس سے دعا کرائی جائے، وہ کوئی حکم ہے۔ اب انہوں نے اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حدیثوں کو اور قرآنی آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ سے عرض کی کہ یا حضرت دعا کیجیے، جبکہ ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے، مریض جو ہے وہ عیادت کرنے والے سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے لیے دعا کرو، جبکہ حکم یہ ہے کہ مریض دعا کرے عیادت کرنے والے کے لیے۔ تو پہلا تو یہ جوہری پہلو کہ ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ دعا کیجیے۔ تو اب حضرت ابو عثمان بھی جانتے تھے، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد انہوں نے قسم اٹھائی کہ تمہاری تمام تر دعائیں پوری ہوگی۔ اس پہ وہ بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ نے قسم کیوں کو اٹھائی اللہ کے ماں؟ تو حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس واقعے کا دوسرا جوہری پہلو ہے کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حسن تم بھی سچے ہو، مجھے تم پہ اعتماد ہے، تم جھوٹ نہیں بولتے۔ حالانکہ وہ روایات حضرت ابو عثمان بھی جانتے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ حسن مجھے پتہ ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ مریض کے معاملے میں جو اللہ کے ارشادات ہیں اور اللہ کے رسول کے جو ارشادات ہیں اس کے پیش نظر جو ہے دعا کیجیے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ کہ تم جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ ممکن ہے کہ اللہ جھوٹ بولے، نعوذ باللہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے؟ تو ظاہر ہے یہ روایات ہیں قرآن میں، حدیث میں، کہ جو مریض ہے اسے دعا کے لیے کہو تو اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ تو اس لیے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میرا اللہ بھی تو سچا ہے نا، میرا اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔
اور تیسرا اس واقعے کا جو جوہری پہلو ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہ جو تمام حاضرین تھے جو خواجہ حسن بصری کے ساتھ آئے تھے عیادت کے لیے اور جو حضرت ابو عثمان کے پاس پہلی موجود تھے، یعنی وہ تمام مریدین یا طالب علم وہ جتنے بھی اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا دونوں بزرگوں کا، یہ توکل دیکھا اور یہ گفتگو کا انداز دیکھا اور ان کے معاملات چیک کیے اور اپنے علم میں اضافہ کیا کہ مریض کو حکم ہے کہ وہ جو اس کی عیادت کے لیے آیا ہے، بیمار پرسی کے لیے آیا، اس کے لیے دعا کرے۔ تو وہ جتنے حاضرین تھے یا طالب علم تھے یا مریدین تھے، ان کو ایک تو یہ پیغام پہنچا، ان کو یہ دین کا ایک مسئلہ پہنچا، اور دونوں بزرگوں کا جو اخلاص ہے اور اخلاق ہے ان کو وہ پہنچا، ان کی تربیت ہوئی۔ تو یہ ہے اصل میں معاملات صوفیہ، جو کہ میں کہتا ہوں کہ اصل میں ہے کرامات صوفیہ، کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لینا اصل میں کرامات صوفیہ ہے۔ کرامات یہ نہیں کہ ہوا میں اڑنا، پانی پہ تیرنا، تو وہ پرندے بھی اڑتے ہیں، جو مچھلیاں وہ بھی تیرتی ہیں، یہ کوئی کمالات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک کریں، تو اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے بعد دوسروں کے معاملات ٹھیک کریں۔ تو صوفیہ نے یہی کام کیا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے معاملات ٹھیک کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کام صوفیہ کا اور یہ کام صوفیہ نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صوفیہ کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔